السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور ناظرین آج بات کریں گے جنرل قمر جاوید باجوہ کے الوداعی خطاب کے حوالے سے جو اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ کچھ ان کے نکات بہت اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں۔ پاکستان کی ریاست سیاست کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور مثبت بھی ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے کچھ ایسے نکات اٹھا دیے کہ جو ان کو اس آخری اپنی تقریر میں نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور اس میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جس سے ایسا لگے کہ وہ فوج کے تمام سیاہ کارناموں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر۔ دیکھیے، فوج نے پاکستان میں جو کچھ کیا ہے اور اقتدار میں آنے کے لیے اور اقتدار میں رہنے کے لیے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس سے ڈینائل اگر کیا جائے یا ڈینائل اسٹیٹ میں جایا جائے تو وہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی۔ میں بحیثیت تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر یہ بات کر سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے جو ڈھاکہ فال کے حوالے سے بات کی وہ قطعی طور پر غیر مناسب ہے، اور اس میں سول لیڈرشپ کا اتنا کام نہیں تھا جتنا کام اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کا تھا۔ اس وقت جنرل ایوب خان یہاں پر برسر اقتدار تھے اور ان کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا تھا، اور اس فیصلے کے تحت ڈھاکہ فال جو ہوا ہے، اور اس وقت فوج کا وہاں پہ کیا کردار تھا، فوج وہاں کر کیا رہی تھی، اس سے پہلے وہ بنگالیوں کے ساتھ کیا رویہ ان کا روا تھا، یہ صدیق صالح کی کتاب ہے میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، جو خود فوج کا ایک ISPR کا ایک افسر تھا، اس نے یہ کتاب لکھی تھی۔ اس میں تمام حقائق اس نے کھول کے رکھ دیے کہ کیا وہاں پر ہوتا رہا، کیا فوجی افسران بنگالی عورتوں کے ساتھ کرتے رہے اور فوجی افسران وہاں کی عوام کے ساتھ کیا کرتے رہے، کس طریقے سے جبر کا شکار ان کو کیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر آپ ڈینائل اسٹیٹ میں چلے جائیں اور تاریخ کو نہ مانیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ ڈیفینڈ کرنے لگے ان لوگوں کے سیاہ کارناموں کو، سیاہ کاریوں کو کہ جو آپ کے ساتھی تھے کسی زمانے میں یا آپ کے ادارے سے ان کا تعلق تھا، تو یہ مناسب بات نہیں ہے اس موقع پر کہ جب آپ ملک میں الوداعی خطاب کر رہے ہیں اپنے آرمی چیف کی حیثیت سے، تو اس وقت آپ نے ایسا ایک ساز چھیڑ دیا کہ جو اب بچتا رہے گا۔ یہ دیکھیے، یہ آپ نے چھیڑ تو دیا ہے، لیکن یہ ایک ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ اب یہ ساز بچتا رہے گا۔ یہ ساز آپ نے ایسی جو جگہ پر جا کے تار ہلا دیے کہ یہ رکے گا نہیں۔ اب ہر آدمی اس پہ اپنے اینگل سے اس پہ بات کرے گا جس میں آپ کی نیک نامی متاثر ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی نظر میں کتنے نیک نام ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے یہ اعتراف کیا کہ گزشتہ سال فروری کے مہینے میں فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، کیونکہ سیاست میں مداخلت کی وجہ سے بقول آپ کے فوج کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے فوج کے اپنے نقصان کی بات کی کہ آپ کو چونکہ بدنامی ملی، آپ کو چونکہ اس کے حوالے سے بہت سارے القابات سے نوازا گیا، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فوج مداخلت نہیں کرے گی سیاست میں۔ اب یہ گزشتہ سال کی بات، لیکن اس سے پہلے اگر ہم لے جائیں اس پوری صورتحال کو تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ عمران خان کو کس نے لیڈر بنایا، پھر یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ نواز شریف کو اتنا بڑا لیڈر کیسے بنایا، اس کو پہلے چیف منسٹر بنایا گیا پنجاب کا، کس نے بنایا؟ فوج نے نہیں بنایا۔ اس کو پھر وزیر اعظم بنایا گیا، فوج نے نہیں بنایا۔ بے نظیر کے بھٹو کے مقابلے میں ایک لیڈرشپ کھڑی کی گئی پاکستان میں، تو کیا فوج نے نہیں کی؟ پھر آپ دیکھیں گے زرداری کو ایوان صدر تک پہنچایا، کیا یہ فوج نے نہیں کیا؟ تو یہ سارے کام تو فوج کرتی رہی ہے ماضی میں۔ الطاف حسین کو لیڈر بنایا ہے، کیا یہ فوج نے نہیں کیا؟ تو یہ سارے تاریخ کا حصہ ہے حضور۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ کر کہ ہم ماضی میں مداخلت کرتے رہے، ہمیں اس سے نقصان ہوا ہے، اب ہم اس سے آئندہ نہیں کریں گے۔ چلیے، اچھی بات ہے، آپ نے کم سے کم اعتراف تو کیا، لیکن اب اس اعتراف جرم کا یا اعتراف گناہ کا کوئی مداوع بھی ہونا چاہیے، کوئی سزا بھی ہونی چاہیے نا اس کی، کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار رہے ہیں ماضی میں یا حال میں یا گزشتہ سال تک، ان کے لیے کوئی سزا بھی تجویز کرتے جائیے حضور، بتاتے جائیے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور ان کو کون سی ان کی سزا ہونی چاہیے، کتنے جنرل اس میں انوالو رہے، ان کی تنزلی ہوگی یا ان کی سزائیں ہوں گی، ان کی پینشن بند کر دی جائے گی، کچھ یہ بھی تو فرما دیجیے نا۔ لیکن آپ نے تو بس اپنا دامن بچا لیا یہ کہہ کر کہ بھائی آپ آئندہ مداخلت نہیں کریں۔ اب دوسری اس کے اندر بڑی اہم بات کہ بھائی یہ آپ اپنی گارنٹی تو لے لیں حضور، ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر آپ اپنی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے فوج جب تک آپ آرمی چیف ہیں، لیکن نئے آنے والے کی گارنٹی آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ مجھے اخلاقی پیمانہ بتا دیجیے آپ
تو یہ پیمانہ ہے. ہم نے اب یہ سزا تجویز کر دی ہے کہ اب کوئی فوج سیاست میں مداخلت کرے گی تو اس کی فوج کے اندر سے یہ سزا ہوگی. کوئی ہے پیمانہ آپ کے پاس؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف آپ کی اپنی گارنٹی تو ہو سکتی ہے لیکن آنے والے فوجی چیف کی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی, یا اس کے بعد آنے والے فوجی چیف کی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے گا یا نہیں کرے گا. دیکھیے اس میں وجہ ہے, اس میں بہت کلیئر کٹ ریزنز موجود ہیں کہ آپ کا اسٹیک ہے اس ملک میں. آپ نے اتنی بڑی بڑی کالونیز بنا رکھی ہیں, یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں آپ لوگ کے آفیسرز ملوث ہیں. آپ کے آفیسرز, وہ یوسف رضا گیلانی نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. تو آپ تو اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ہیں, آپ کے اپنے رولز ہیں, اپنے قوانین ہیں, اپنے اسکول ہیں, اپنے بینک ہیں. اب تو ہر قسم کے کاروبار میں آپ ہی آپ ہیں. تو اتنی بڑی جو آپ کے اسٹیک ہے اس ملک میں, اس سے آپ اپنے آپ کو علیحدہ تو اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ وڈرا کریں اپنی پاورز. لیکن آپ پاورز تو وڈرا نہیں کر رہے. آج بھی اسی طریقے سے مداخلت ہو رہی ہے, آج بھی معاملات آپ ہی کے گرد گھوم رہے ہیں, آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نیا آئے گا تو پھر حالات صحیح ہو جائیں گے. تو سر یہ باتیں لوگوں کو بہلانے کے لیے تو بہت اچھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ حقائق سے انحراف ہے, اس میں سچائی بہت دور ہے. اسی تقریر میں آپ نے شٹ اپ کال دی ہے عمران خان کو. عمران خان کو لیڈر آپ نے بنایا, میں نے تو نہیں بنایا. عمران خان جیسے اور بہت سارے لوگ جن کو لیڈر آپ نے بنایا ہے اس ملک میں گھوم رہے ہیں. بہت ساری مذہبی جماعتیں جن کے رہنما گھوم رہے ہیں اس ملک میں. آج بھی طاہر اشرفی کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ فیصل واوڈا جیسے لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ حضور یہ فرما دیجئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج سے الگ, سیاست سے الگ ہو گئے. آپ تو سیاست سے الگ نہیں ہوئے, آپ ابھی بھی اپنی گیم پلان کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں اسی طریقے سے. تو اس طرح کی باتیں نہ کیجیے جو حقیقت سے مختلف ہوں, حقائق سے بہت دور ہوں. یہ آپ کو ان سارے سوالات کا جواب بہرحال دینا پڑے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.